پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن بڑا ایک امپورٹنٹ ہے، ہم لائیو ٹیلی ویژن پہ دکھا رہے ہوں گے، تو یہ کیسے ہوگا؟ وی ول پٹ دا سیل بڈس ان اے ٹرانسپیرنٹ باکس، وہ سیل رہیں گی. اس سے پہلے ہم ریفرنس پرائس ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تاکہ وہ لیک نہ ہو جائے. اس کے بعد ہم ان کی بڈس کھولیں گے میڈیا کے سامنے. اگر بڈ ایک سے زیادہ بڈرس کی ریزرو پرائس سے اوپر ہوگی تو پھر اوپن آکشن ہوگا. آپ کی ریزرو پرائس جو بھی ایک ریزرو پرائس ہے، مثال کے طور پہ کسی نے بھی میچ نہیں کیا، پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ میچ کروائیں گے انشاءاللہ. ٹیوزڈے کو جب آپ اٹھیں گے تو اناؤنس کر کے اٹھیں گے کہ جی کہ یہ پی آئی اے اس کو گئی. 75% کی تو ان کو فیصلہ وہیں پہ کرنا ہے اس دن. باقی 25% ان کو لینا ہے یا نہیں لینا، اس کے لیے ہم نے انہیں 90 دن دیے ہیں سوچنے کے لیے. 25% گورنمنٹ کو دے دیا. فوجی فاؤنڈیشن اس کا ایک بڈر ہے. جو ریئل سینس آف دا پرائیویٹائزیشن ہے اس پہ اس کا ایک شیڈو ہے. 4 بڈرز ہمارے پاس تھے ابھی تک، ان 4 میں سے فوجی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بڈ میں نہیں آ رہا تھا. اچھا، ابھی انہوں نے بڈ میں آنے سے ہمیں کہا کہ وہ نہیں جائیں گے، اور اب جو وننگ بڈر ہوگا اس کو اگر وہ جوائن کرنا چاہیں تو ان کے آپس کی نیگوسیشن ہے. جو ہمارے بڈرز ہیں، لکی گروپ ہے ایک، دوسری طرف عارف حبیب گروپ ہے، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے ایویشن سے، یہ کتنا بڑا رسک ہے؟ لکی گروپ پیگاسس جو ٹرکش ایئر لائن ہے وہ انہیں ایڈوائز کر رہی ہے. عارف حبیب صاحب کا جو گروپ ہے ان کو سی بری جو کہ گلوبل ون آف دا ٹاپ ایویشن کنسلٹنٹس ہے وہ ایڈوائز کر رہے ہیں. تو ان گروپس کی ایک ہسٹری ہے کہ انہوں نے یا تو نئے سیکٹر میں گئے ہیں، مینجمنٹ ایکوائر کی ہے، سسٹمز ان پلیس کیے ہیں، یا ایکوزیشن نئی انڈسٹری میں کر کے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا ایکسپیرینس ہے. وہ جو پرانی پی آئی اے تھی اس میں سے جو نیا اونر ہے اس کو کیا مل رہا ہے، پھر باقی کا کیا کریں گے آپ؟ ایویشن، کارگو بزنس، ٹریننگ کا ان کا ایک ونگ ہے، وہ کچن جو ہے وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کہ کور بزنس ہے وہ مل رہے ہیں. اچھا، امپلائیز کا ہم نے 12 ماہ کی جاب سیکیورٹی دی ہے. 12 ماہ تک کوئی امپلائی فائر نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ہی ہے نا یہ روزویلٹ اور اسکرائب، اور یہ اس کا کیا ہو رہا ہے، پیرس والا اور نیو یارک والا؟ اسکرائب پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ نہیں ہے، اور روزویلٹ کے اندر گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو ہم اسٹرکچر کو گرا کے ہم اس پہ ہائی رائز کنسٹرکٹ کریں گے، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں مل کے. گورنمنٹ کا اسٹیک اس میں انشاءاللہ 40 سے 50% ہوگا. ٹرمپ صاحب کی کمپنی بھی تو یہی کام کرتی ہے نا جی، لیکن ہم تو دیکھیں ہم ان سے تو بات نہیں کریں گے. پی آئی اے تو ایک فلیگ شپ ہمارا کیس ہے. فیلڈ مارشل صاحب نے، پرائم منسٹر نے، سب نے کہا کہ یہ ہمیں ہر صورت میں کرنا ہے. تو یہ ایک ون آف ڈیسیژن ہے، یا یہ کہ ہمارا ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے کہ اسی ولولے سے، اسی جذبے سے ہمیں سب پرائیویٹائز کرنا ہے؟ پی آئی اے کے علاوہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز، ابھی لاسٹ منتھ ہمیں جو 3 ایئرپورٹس ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، لانگ ٹرم کنسیشن پہ ان کو آپ کریں تو پرائم منسٹر صاحب سے، فیلڈ مارشل صاحب سے، ہر جگہ سے بے حساب سپورٹ ہے. بڑی کلیئر تھنکنگ ہے کہ آپ چیزوں کو پرائیویٹائز کریں. پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے ایک بہت اہم گھڑی ہے، بہت اہم دن ہے، اور اس کی تعلق ہے پی آئی اے سے، جس کی پرائیویٹائزیشن 2 دن بعد منگل کو فیصلہ کن اور حتمی طور پر ہونے جا رہی ہے. قومی ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن ریاست پاکستان کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے، اس لیے کہ ٹرانسپیرنسی یقینی بنانے کے لیے 23 دسمبر کو اس بڈنگ پروسیس کو باقاعدہ ٹی وی پر لائیو دکھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پرائیویٹائزیشن کے بعد حکومت کا پی آئی اے کے افیئرز میں کوئی کردار نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت نے اپنے 100% شیئرز فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پی آئی اے کے لیے کوالیفائی کرنے والے 4 خریداروں میں پہلے نمبر پر لکی سیمنٹ، ہب پاور، کوہارٹ سیمنٹ اور میٹرو وینچرز پر مشتمل کنسورشیم ہے. دوسری جانب کنسورشیم عارف حبیب، فاطمہ فرٹیلائزر، اے کے ڈی گروپ، سٹی اسکول اور لیک سٹی ہولڈنگز پر مشتمل ہے. تیسرے نمبر پر ایئر بلو اور چوتھے نمبر پر فوجی فرٹیلائزر بھی ہے. یہ سب کے سب پاکستانی انویسٹرز ہیں، اور یہ پاکستان میں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ایک عمدہ بات ہے. بہرحال اس پرائیویٹائزیشن سے یہ بات یقینی ہے کہ پی آئی اے کا اونر، پی آئی اے کے آپریٹرز، انشاءاللہ آنے والا جو آپریٹر ہوگا وہ پاکستانی ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے ذریعے شاید بڑی ایف ڈی آئی آ سکتی تھی، لیکن وہ خواب تو ادھورا رہ گیا ہے. بہت عام بات یہ ہے کہ بڈنگ کی رقم کا صرف 7.5% کیش وصول کیا جائے گا، جبکہ 92.5% اماؤنٹ قومی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے پی آئی اے ہی پر انویسٹ کیا جائے گا. بلا شبہ پی آئی اے کو بحال کر کے اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کی اشد ضرورت ہے. یہ شاید 25 کروڑ پاکستانیوں کی دل کی خواہش ہے. ہماری اپنی نیشنل ایئر لائن ہو، ہم یہاں سے براہ راست فلائی کر سکیں، اور بہرحال کسی بھی ملک کے لیے اس کی اپنی نیشنل ایئر لائن ہونا جو کہ فعال ایئر لائن ہو، اور وہ بھی ایسی ایئر لائن جو کہ ایک زمانے میں مانی جانی ایئر لائن ہوتی تھی،
اس کا واپس آنا، اس کا حصول ہونا، یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بہت عمدہ گھڑی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کی بڈنگ کے لیے 92% رقم سے نئی انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ یہ گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا اس میں اقدام کیا ہے، پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اس میں بڑا امپورٹنٹ کام کیا ہے، اور اس سے پی آئی اے کے فلیٹ میں نئے طیاروں کا اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ یقیناً 1950 سے لے کر 80 کی دہائی تک پی آئی اے دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی، لیکن اس وقت پی آئی اے کے پاس 34 پلینز ہیں، جن میں سے صرف 18 پرواز کے قابل ہیں۔ تاہم پی آئی اے کا سب سے بڑا ایسٹ 97 کنٹریز کے ساتھ ایئر سروس ایگریمنٹس اور دنیا بھر میں 170 سے زائد قیمتی ڈیسٹینیشنز پر لینڈنگ سلاٹس ہیں۔ نیو یارک، لنڈن، پیرس جیسے مصروف ایئرپورٹس پر لینڈنگ سلاٹس پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن میں ایکسیپشنل اہمیت رکھتے ہیں۔ فائنانس ڈویژن کے مطابق دسمبر 2024 تک صرف 15 قومی کوآپریشن کے لاسز 5,890 بلین روپیز تک پہنچ چکے ہیں۔ اگرچہ تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار دستیاب نہیں، لیکن اگر ایک سال پرانے نمبرز کا جائزہ لیں تو 5,890 بلین روپیز پاکستان کے 17.6 ٹریلین روپیز کے سالانہ بجٹ کا 1/3 ہے اور ہماری سالانہ جی ڈی پی کے 5% کے برابر ہے۔ لاسز میں چلنے والی ایس او ایز میں اسٹیل ملز، پاکستان ریلوے، وابڈا، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن، پاور جنریشن، ڈسٹریبیوشن کمپنیز، یہ سب ٹاپ لسٹ میں ہیں اور یہ سالانہ اربوں روپے ہڑپ کر رہی ہیں۔ بہرحال دیر آیت درست آیت۔ تقریباً 20 سال بعد پی آئی اے جیسے کسی بڑے سرکاری ادارے کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے 1991 سے 2005 کے درمیان ایم سی بی، ایچ بی ایل، یو بی ایل، پی ٹی سی ایل، کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا۔ 2000 میں اسٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن کو سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کالعدم قرار دیا تھا۔ پاکستان کو بے پناہ نقصان ہوا سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے۔ اگرچہ 1.5 مہینے پہلے فرسٹ ویمن بینک کو یو اے ای کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی کو فروغ کیا گیا، مگر یہ صرف $14 ملین یا 4.1 بلین روپیز کی ایک چھوٹی سی ڈیل تھی۔ چلے ہوئی تو تھی۔ اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پی آئی اے جیسے کسی بڑے سرکاری ادارے کی پرائیویٹائزیشن خود حکومت اور ریاست پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ حالیہ تاریخ میں 2 بار پی آئی اے کی نجکاری کی ناکام کوشش بھی کی گئی ہے۔ پہلی بار 2023 میں نگراں حکومت نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے تمام لیگل اور فائنینشیل انتظامات مکمل کیے، مگر بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر موجودہ حکومت میں یہ کوشش اس وقت مذاق بن گئی جب 85 بلین روپیز کی بیس پرائز کے مقابلے میں صرف ایک کمپنی بلیو ورلڈ سٹی نے 10 بلین روپیز کی بولی لگائی اور یہ پورا پروسیس ایک مذاق بن گیا۔ پرائیویٹائزیشن کی گزشتہ ناکام کوشش کے وقت پی آئی اے کی ایکوٹی -45 بلین روپیز تھی، مگر اس سال 11 بلین کے نیٹ پروفٹ اور لاسز سیٹل ہونے کی وجہ سے پی آئی اے کی ایکوٹی 30 بلین روپیز پازیٹیو ہو چکی ہے۔ ٹیکس ریلیف کے لیے پی آئی اے کی بیلنس شیٹ میں 35 بلین روپیز کے ڈیفرڈ ٹیکس کریڈٹ کو شامل بھی کیا گیا ہے۔ طیاروں کے لیز پر 18% سیلز ٹیکس کو ختم کیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن بھی پی آئی اے کو خریدنے والی کمپنی یا کنسورشیم کی ذمہ داری نہیں ہوگی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی آئی اے کے کئی انٹرنیشنل روٹس بحال ہو چکے ہیں۔ اس لیے اب بیس پرائز بھی 85 بلین روپیز سے زیادہ ہو سکتی ہے اور بڈنگ کی آفر بھی پہلے سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ اس کے بیک گراؤنڈ میں پرائیویٹائزیشن کی 92.5% رقم دوبارہ پی آئی اے انویسٹ ہونا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ پاکستان میں تقریباً 20 سال بعد کسی بڑے سرکاری ادارے کی پرائیویٹائزیشن سے متعلق انتہائی یہ غیر معمولی موضوع ہے، انتہائی اہم موضوع ہے ہماری معیشت کے لیے، اور اس کے لیے میں نے آج خاص طور پر دعوت دی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر آن پرائیویٹائزیشن محمد علی صاحب کو۔ آپ کارپوریٹ افیئرز کے پاکستان کے مانے جانے سیزنڈ ایکسپرٹ ہیں، سابق چیئرمین سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان رہ چکے ہیں، حالیہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ایڈوائزر منسٹری فار انرجی بھی تھے۔ بہت بہت شکریہ محمد بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاکستان کے لیے بہت ہی کرٹیکلی امپورٹنٹ لمحہ ہے اور یہ ایک فلیگ شپ دن بن رہا ہے، ماحول بن رہا ہے، وہ ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ٹیوزڈے کو ہوگی، کس طرح سے ہوگا یہ سارا دن، کیسا ہوگا؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے، ہم لائیو ٹیلی ویژن پہ دکھا رہے ہوں گے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تھینک یو کمران بھائی۔ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ بڈنگ ہوگی اور ہم نے اس کو کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ رکھنے کی خاطر سیل بلڈس دیں گے جو بڈرز ہیں وہ، اینڈ وی ول پٹ دا سیل بڈس ان اے ٹرانسپیرنٹ باکس، وہ سیل رہیں گی۔ اس سے پہلے ہم ریفرنس پرائس ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تاکہ وہ لیک نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہم پی سی بورڈ کے پاس جائیں گے، پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ کے پاس، وہاں سے اپروول لیں گے ریفرنس پرائس کی، پھر کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن سے اپروول لیں گے۔ یہ سارا کام ہم 2 گھنٹے میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ صبح 11 بجے شروع ہوگا، 11 بجے ہم لیں گے ان کی بڈس، ٹھیک ہے، اور 11:30 بجے سے لے کے تقریباً 1:30-2 یہ سیلڈ بڈز آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ تو
आधे पौने घंटे में काम हो जाएगा, जाहिर है। नहीं, सील बिड्स जो आएंगी उसके बाद हमें रिजर्व प्राइस जो है नहीं, ये वाला काम जो सील बिड्स वाला काम है, ये जो पहली आपकी गैदरिंग होगी वो तो वहां पर वो ये चारों कंपनीज आपको सील बिड दे देंगी। ये सील बिड्स दे देंगे, आधे घंटे में हो जाएगा। फिर 11:30 से तकरीबन 1:30-2 बजे तक हम प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड से रिजर्व प्राइस की अप्रूवल लेंगे। फिर हम कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन से अप्रूवल लेंगे तकरीबन 2-2.5 बजे। रिजर्व प्राइस की, रिजर्व प्राइस, ठीक है। फिर हम आएंगे और फिर हमें जब इस तरह से आपकी एक बेस प्राइस सेट हो जाएगी। बेस प्राइस, इससे कोई ताल्लुक नहीं कि लास्ट बेस प्राइस जो थी वो 85 बिलियन रुपीस हमने रखी थी, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो आपके ज़हन में नहीं होगा, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सही। और उसके बाद हम इनकी बिड्स खोलेंगे मीडिया के सामने। ठीक, तो बिड्स मीडिया के सामने खुलेंगी और थ्रू आउट दिस टाइम 11 बजे से 2:30-3 बजे तक जब हम सारी अप्रूवल दे रहे होंगे तो बिडर्स के रिप्रेजेंटेटिव मीडिया वहाँ मौजूद होगा जो सील बिड्स के सामने फिर खुलेंगी, अनाउंस होंगी बिड्स, रिजर्व प्राइस अनाउंस होगी। और अगर रिजर्व प्राइस एक से ज़्यादा बिडर्स की अगर बिड एक से ज़्यादा बिडर्स की रिजर्व प्राइस से ऊपर होगी तो फिर ओपन ऑक्शन होगा, फिर जो ज़्यादा बोली देगा उसको मिल जाएगी। तो इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नॉन ट्रांसपेरेंट हो, जो ज़्यादा बोली देगा उसको मिल जाएगी। अगर रिजर्व प्राइस से नीचे होंगी तो जिसकी प्राइस हाई होगी उसको फर्स्ट राइट मिलेगा मैच करने का, और अगर उसने मैच नहीं की तो फिर जिसकी सेकंड होगी उसको मैच करने का, इस तरीके से होगा। तो वी ट्राई टू कीप इट टोटली। तो क्या इसका भी तरीकाकार बताइए कि आपकी रिजर्व प्राइस जो भी एक रिजर्व प्राइस है, जो एक बिड है या दूसरी बिड है, तीसरी बिड है, चौथी बिड है, वो आपको मैच नहीं कर रही है, वो अंडर है। दूसरी बात ये है कि आपने फिर कहा कि भाई कि आप मैच करें, मिसाल के तौर पे किसी ने भी मैच नहीं किया, फिर क्या होगा? इंशाल्लाह मैच करवाएंगे इसके लिए, क्योंकि देखें ना, रिजर्व प्राइस हम एक रीजनेबल रिजर्व प्राइस रखेंगे, हम भी एक फेयर और रीजनेबल चीज़ करने की कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बिडर्स भी एक फेयर बिड देंगे। पीआईए यकीनन माजी में नुकसान किया है जैसे आपने बताया, और पिछले कोई 10 सालों में बड़ा नुकसान किया, लेकिन आज की तारीख में उसके डेट्स जो हैं वो होल्डिंग कंपनी में चले गए हैं, गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं। और अभी भी जो हमने ट्रांजिशन का स्ट्रक्चर किया है उसमें जो बिडिंग जो होगी वो 75% स्टेक की बिडिंग है। 75% स्टेक की जो बिड होगी उस 75% का 92.5% कंपनी के अंदर जाएगा, 7.5% गवर्नमेंट को मिलेगा। लेकिन जो 25% गवर्नमेंट के पास रह जाएगा वो गवर्नमेंट के लिए एक वैल्यूएबल चीज़ होगी। बिडर्स के पास ऑप्शन है कि वो पेमेंट करके खरीद लें या वो गवर्नमेंट के पास रहने दें, हम दोनों में ओके हैं। ये वो मॉडल है जो गवर्नमेंट ने इससे पहले अपने बड़े प्राइवेटाइजेशन के जो केसेस हुए उसमें रखा है। HBL में भी 25% परहैप्स थी, KE में भी ये तमाम चीज़ें। तो ये आप रखना चाहते हैं 25%? नहीं, 25% अगर बिडर, कुछ बिडर्स की थिंकिंग है कि वो 75% लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं गवर्नमेंट 25% रखे, कुछ बिडर्स का स्टेक रहे, कुछ बिडर्स चाहते हैं कि हम 100% ले लें। सही है। तो गवर्नमेंट के लिए दोनों में ओके इसलिए है कि जो हमारे 25% की जो वैल्यूएशन होगी वो जो 75% की बिड होगी उसका 92.5% जो कंपनी में जाएगा, उसके बाद हमारे 25% की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो 25% वैसे ही वैल्यूएबल हो जाएगा, और उसके अंदर हमने 1 साल का टाइम दिया है बिडर्स को उस 25% की पेमेंट करने पे, और 12% प्रीमियम लिया। तो वी हैव ट्राइड कि एक फेयर डील हो तमाम पार्टीज के लिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बार सक्सेसफुल होगा ये। मतलब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 25% तो गवर्नमेंट के हो गए, एक बिडर जो है इसमें फौजी फाउंडेशन है जी, जिसको हम कहेंगे गवर्नमेंट ही है जाहिर है, और अब उसका जो भी प्रोपोर्शन हो, उसकी जो भी बिड हो या जो कुछ भी हो, देयर इज स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड हो सकता है कि वो एट द एंड ऑफ द डे उनके पास 26 आ जाए। 25 आपने गवर्नमेंट को पहले रखा हुआ, 26 और 25 वो 51 हो जाते हैं, या ये कि उनकी एक पोजीशन वो बन सकती है। ये प्राइवेटाइजेशन है, 25% गवर्नमेंट को दे दिया, फौजी फाउंडेशन जो है वो उसका एक बिडर है। तो ये जो रियल सेंस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन है उस पे इसका एक शेडो है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वो शेडो नहीं है, उसकी 2 वजूहत हैं। पहली बात तो फौजी फाउंडेशन गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, इट्स प्राइवेट सेक्टर एंटिटी, कमर्शियल उसका ऑब्जेक्टिव है, वो वेटरन्स की फलाह बहबूद के लिए वो काम करते हैं, तो इट्स नॉट अ गवर्नमेंट ओन एंटिटी, पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज़, फौजी फाउंडेशन गवर्नमेंट ओन एंटिटी तो नहीं है, मगर ये वो एक गवर्नमेंट ओन एंटिटी है जो गवर्नमेंट ओन नहीं है। नहीं, मगर नहीं मेरा भी। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि जो 4 बिडर्स हमारे पास थे अभी तक, एयर ब्लू, फौजी फाउंडेशन, लकी कंसोर्टियम एंड आरिफ हबीब, उन 4 में से फौजी फाउंडेशन जो है वो बिड में नहीं आ रहा। अच्छा, ये अब नहीं है, वो इसमें नहीं, ये कल ही ये डेवलपमेंट हुई है, तो आई थॉट कि आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं अनाउंस भी कर दूं कि फौजी बिड में नहीं जा रहे, और हमारे पास 3 बिडर्स हैं, एयर ब्लू, लकी कंसोर्टियम और आरिफ हबीब। लेकिन अगर कोई बिड में जाता है
تو پھر اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ وننگ کنسورٹیم کو جوائن کر سکے، کیونکہ ورنہ تو کلیوژن ہو سکتی ہے، دو لوگ بڈ میں گئے اور کلیوٹ کر لیا اور پھر بعد میں جو جیتا اس کو جوائن کر لیا. جو بڈ میں نہیں جائے گا اس کے پاس یہ رائٹ ہوگا، کیونکہ اس نے پھر کلیوٹ ہی نہیں کیا کہیں سے. تو فوجی جو ہے ابھی انہوں نے بڈ میں آنے سے ہمیں کہا کہ وہ نہیں جائیں گے، اور اب جو وننگ بڈر ہوگا اس کو اگر وہ جوائن کرنا چاہیں تو ان کے آپس کی نیگوسیشن ہے، ہو سکتا ہے کریں، ہو سکتا نہ کریں، ہمیں اس پہ ویزیبلٹی نہیں ہے. لیکن اگر وہ کرتے بھی ہیں تو آپ نے اس کو الاؤ کر دیں گے کیونکہ یہ اوریجنل بڈرز میں تھے، پروسیس میں یہ نہیں آئے ہیں، لیکن آپ ان کو، آپ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ آپ کر لیں اور سب کو ظاہر ہے. اس کے علاوہ باہر سے بھی کسی کو لے سکتے ہیں وہ جی. دو چیزیں جو پروسیس میں نہیں ہے اس کے علاوہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن دو چیزیں، تمام بیڈرز کو یہ رائٹ تھے، خالی فوجی کو نہیں تھے. تو کہیں پہ کوئی بھی ڈسکریمنیٹری پریکٹس تو نہیں ہوئی ہے، سب کے پاس رائٹ تھا. اگر آپ بڈ میں نہ جائیں تو آپ وننگ کو جوائن کریں نہ کریں. دوسری بات، جو وننگ کنسورٹیم ہوگا اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ دو پارٹیز کو جوائن کروا سکتا ہے ابھی سے لے کے فائنل پیمنٹ تک. لیکن ان دونوں پارٹیز کا جو ہے جو کرائٹیریا ان کو میٹ کرنا ہوگا، ہمارا کرائٹیریا تھا نیٹ ورتھ کا، لیکوڈیٹی کا، لیڈ کنسورٹیم ممبر کا، کافی ہائی کرائٹیریا تھا. تو وہ اگر میٹ کریں گے، جو کہ فوجی کرتا ہے، کچھ اور بھی بڑے گروپس کرتے ہیں، تو ہم نے یہ فلیکسیبلٹی اس لیے دی ہے کہ بڈرز ذرا دل کھول کے بڈ کر سکیں. اگر پیسے زیادہ بھی ہوں گے تو ان کے پاس فلیکسیبلٹی ہے کہ کسی اور کو جوائن کروا سکتے ہیں. تو یہ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ خالی ریسٹرکٹڈ نہیں ہے کہ وہ صرف فوجی کو جوائن کرا سکتے ہیں، وہ مثال کے طور پہ آؤٹ سائڈ کارپوریٹ سیکٹر سے واٹ ایور یو بی ایل کو جوائن کرا سکتے ہیں، یا کسی کو بھی کرا سکتے ہیں، واٹ ایور کسی کو بھی. اور یہ بڈرز میں ان کی ایک تھنکنگ یہ ہے کہ وہ مڈل ایسٹ سے کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، کچھ انٹرنیشنل ایئر لائن سے بات کر رہے ہیں، کچھ لوکل بزنس گروپ سے بات کر رہے ہیں. تو یہ سب کے لیے اوپن ہے، کوئی بھی چیز کسی کے لیے کوئی اسپیسیفک فیسلٹی. پھر یہ جو ہے، یہ جس وقت مثال کے طور پہ آپ کی ایک بیس پرائز سامنے آئی، یا وہ انہوں نے وہ کہا کہ اچھا میچ کرتے ہیں، پھر وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا تھوڑا ٹائم دیں. ہم کسی کے ساتھ انہوں نے کوئی انڈرسٹینڈنگ کی بھی ہو، یا جو کچھ بھی ہو، مڈل ایسٹ سے یا کہیں سے یا پاکستان سے کسی سے، دے کین گو بیک اینڈ دے کین گیٹ انٹو دیئر اون conversation with them. They can get back to you to the PC یا whatever سرینا ہوٹل میں جہاں پہ یہ ہو رہی ہے، اور پھر وہ آپ کو آگے بات کر سکتے ہیں. تو اٹ کین ٹیک several hours as well، یا پورا دن بھی لگ سکتا ہے. اس میں کوئی آپ نے وہ لگائی ہے؟ جی، اٹ کین ٹیک اے فیو آورس. میرا خیال ہے کہ 2-3 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر بڈرز آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں اور اوپن آکشن میں آتے ہیں تو 75% کی تو ان کو فیصلہ وہیں پہ کرنا ہے اس دن. باقی 25% ان کو لینا ہے یا نہیں لینا، اس کے لیے ہم نے انہیں 90 دن دیے ہیں سوچنے کے لیے. وہ 90 دن میں ہمیں بتا سکتے ہیں. بڈرز چاہ رہے تھے کہ ہم انہیں پورا 1 سال دیں پیمنٹ تک کا، تو اس پہ ہم نے اگری اس لیے نہیں کیا کہ 1 سال کے اندر تو کمپنی کی پرفارمنس اگر اچھی ہوگی تو وہ ایکسرسائز کریں گے، بری ہوگی تو نہیں کریں گے، تو انفیئر ہوتا گورنمنٹ کے ساتھ. تو 90 دن میں بتانا ہے. لیکن اس دن جو آپ کا پوائنٹ ہے 75% کے لیے، اگر ایک بڈر نے آکشن میں کوئی بولی لگائی تو دوسرے بڈر کے پاس ٹائم ہوگا سوچنے کا، کنسلٹ کرنے کا. وہ دونوں بڈرز کے پاس وہ فلیکسیبلٹی ہوگی اور ٹائم ہوگا. رائٹ. بٹ انشاءاللہ اسی دن یہ معاملہ. اچھا، یہ تو طے کر لیا ہے نا کہ یہ ٹیوزڈے کو جب آپ اٹھیں گے تو اناؤنس کر کے اٹھیں گے کہ جی کہ یہ PIAS کو گئی انشاءاللہ. جی. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ پروسیس ہے، یہ اس دن کمپلیٹ ہوگا. اب اس کے بعد کیا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ فالوئنگ ڈیز وہ کس طرح سے انفولڈ ہوں گے؟ اس کے بعد یہ تو انشاءاللہ اگر یہ سب خیریت سے ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپروولز لیں گے کیبنٹ سے، 1-2 دن لگیں گے. اور اس کے بعد ڈاکیومنٹس آلریڈی اگریڈ ہیں. آج ہمیں ڈاکیومنٹ شام تک مل جائیں گے تمام بیڈرز سے انیشیل. اس کے بعد ڈاکیومنٹ سائن ہو جائیں گے، اور سائننگ کے بعد ہمیں 90 دن کا جو ٹائم ہے فرسٹ پیمنٹ سے پہلے، اس 90 دن میں کچھ کنڈیشن پریسیڈنٹس ہیں جو کہ فلفل کرنی ہے ہمیں. اس کے اندر کچھ لیسور جو ہیں جنہوں نے پلینز دیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کچھ ہمیں نیگوشیٹ کر کے کچھ چیزیں کرنی ہے، کچھ پراپرٹیز ٹرانسفر کرنی ہے، کچھ لائبلٹیز ٹرانسفر کرنی ہے. تو وہ ساری چیز 90 دن میں ہو جائے گی. تو 90 دن کے بعد جو 75% کی بڈ ہے اس کا 2/3 پیمنٹ بڈرز کر دیں گے ہمیں. 2/3. اور پھر 1/3 پیمنٹ کے لیے ہم نے انہیں 12 ماہ اور دیے ہیں. تو جو 75% کی بڈ ہے 2/3 پیمنٹ 90 دن میں کریں گے اور 1/3 کریں گے 12 ماہ کے اندر. اب اس میں جو امپورٹنٹ کام ہے جب سے یہ شروع ہوا ہے، خاص طور پہ اسی گورنمنٹ میں جو ہے ایک ہم نے اٹیمپٹ کیا، اور وہ بہت ظاہر ہے کہ بری طرح سے امبیرسنگ ایونٹ بن گیا پورا جو کچھ بھی ہوا. اور مگر اس کے بعد سے جو اب تک ہوا ہے یہ چیزیں، جو جتنے بھی یہ بڈرز تھے جن سے پرائیویٹلی بات ہوتی تھی تو وہ سب وہ تو اس کو بالکل رف شاٹ دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں، یہ کرنے والا نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا اسٹرگل رہی ہے میرے خیال میں پچھلے 5-6 مہینے کے دوران جو رہی ہے، کیونکہ ٹو اینڈ فرو. اور
جو ہماری بات ہوتی تھی، یہ جتنے چاروں بھی ہیں یہ بھی یہ کہتے تھے یہ کرنے والا کام نہیں ہے. جو باہر والے انٹرسٹڈ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ اٹس ناٹ ڈویبل. اب یہ سب سمجھ رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ نے بڑی قربانی دی ہے. یہ بڑا ایک کیا کیا، کس طریقے سے مینیج کیا ہے آپ نے، کیونکہ یہ تو ایک بڑا اپ ہل ٹاسک تھا. جی دیکھیں، پی آئی اے جو ہے اس کا جو امپیکٹ، اگر پی آئی اے پھر سے ریوائیو ہو جاتی ہے تو ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا امپیکٹ پورے پاکستان کی جی ڈی پی پہ، گروتھ پہ، اکانومی پہ ہوگا. اس وقت ایئر لائن انڈسٹری کا کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں پاکستان میں بہت کم ہے کمپیئر ٹو ادر ریجن. فار ایگزامپل یو اے ای تو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، سعودی عربیہ میں بھی کافی ریلیجس بھی ٹورزم ہوتا ہے. سعودی عربیہ کے اندر جی ڈی پی کے اندر 8.5% کنٹریبیوشن ہے ایویشن کا. یو اے ای میں 18% ہے، ہمارا کوئی 1.3% ہے. تو پوٹینشیل پی آئی کی وجہ سے پاکستان کی بہتری کا بہت زیادہ چانس ہے، پہلی بات. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو جو اسٹیپس کرنے کی ضرورت ہے ٹو میک اٹ اٹریکٹیو، وہ آئی تھنک ایک جائز چیز ہے. دوسری چیز، ایویشن از اے ڈیفیکلٹ بزنس. اس میں کچھ سلیکٹ لوگ جاتے ہیں گلوبلی، اور ٹکٹ سائز بھی تھوڑا سا بڑا ہے. تو اس ٹرانزیکشن میں کچھ چیزیں ایسی تھیں انویسٹرز کی جو کہ ایک ریزنیبل آس تھی. ہم نے جیسے کہ 650 ارب کی لائبلٹی تو ہٹا دی تھی کیئر ٹیکر میں، لیکن کچھ اور لائبلٹیز تھی. تو اس بار ہم 21 ارب کی لائبلٹیز ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں ہولڈنگ کمپنی میں. اچھا، پھر بڈرز کی کچھ آس تھی کہ 26 ارب کی اور آپ ٹرانسفر کریں، وہ ہم نے نہیں مانی. وہ پی آئی کے اندر رہیں گی، بڈرز دیں گے، اس کے لیے ہم نے 5 سال کا ٹائم دیا ہے. اچھا، امپلائیز کا ہم نے 12 ماہ کی جاب سیکیورٹی دی ہے. 12 ماہ تک کوئی امپلائی فائر نہیں ہو سکتا. 12 ماہ تک سارے امپلائیز رہیں گے. امپلائیز کی جو پینشن ہیں، جو ان کے پرکس ہیں، وہ سارے کے سارے پیبل ہوں گے، بڈرز دیں گے. جو ریٹائرڈ امپلائیز ہیں ان کی جو پینشن لائبلٹی ہے وہ ہولڈنگ کمپنی دے گی. ان کے میڈیکل بھی ایز اٹ از رہیں گے، ان کی ڈسکاؤنٹڈ ٹکٹ بھی ایز اٹ از رہیں گے. بڑا مشکل کام ہے ہمارے بھائی، کیونکہ وہ تو وارے نیارے تھے. مطلب یہ جس طرح سے یہ جس وجہ سے پی آئی اے اس حال پہ پہنچی تو اس کی تو کوئی وجوہات ہوں گی نا. تو وہ جو وجوہات ہے اس کے اندر تو وہ تو وارے نیارے تھے. تو وہ تو کوئی بھی بڈر اس کے قریب سے نہیں گزرتا اگر وہ ساری چیزیں یہ سب جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی لے گی، یعنی کہ گورنمنٹ اس کو سنبھالے گی اس کو اس وقت تک کے لیے. دیکھیں، امپلائیز نے جب کام کیا ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھا. اب گورنمنٹ آج تو نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم نے آپ کو کمٹمنٹ لیا، آپ نے 30 سال سرو کیا، اب آپ کو پینشن نہیں دیں گے. تو وہ آئی تھنک ایک فیئر چیز ہے. تو اس کے اندر جو اسٹرکچرنگ ہوئی ہے، اور بڈرس کا بھی آج یہ ویو ہے کہ آج کی تاریخ میں جو اسٹرکچر ہے ٹرانزیکشن کا وہ فیئر ہے. اور پی آئی اے اگر ہمیں ریوائیو کرنی ہے تو ہمیں اس کے اندر پیسہ میسو ڈالنا پڑے گا. ابھی تو یہ پیسہ ڈالیں گے 92.5%، ہو سکتا ہے نا اور بھی پیسہ ڈالنا پڑے. لیکن ہم نے جو پی آئی کا بزنس پلان بنایا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو پی آئی کے 18 پلین جیسا آپ نے فرمایا، انشاءاللہ 3 سے 4 سال میں اللہ نے چاہا تو یہ ڈبل ہوں گے. وی آر لوکنگ ایٹ 38 to 40 پلینس. دوسری بات، آج سالانہ 40 ملین پیسنجر ٹریول کرتا ہے پی آئی پہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 سال کے بعد 4 ملین سے بڑھ کے 7 ملین پہ پہنچ جائے گا. 40 لاکھ سے بڑھ کے 70 لاکھ پہ ہو جائے گا. اچھا، اب ایک یہ چیز کہ جی اس کے اندر بڈرس کا انٹرسٹ کم تھا، لیکن آئی تھنک جو چیز ایک آج بڈرس کو نظر آ رہی ہے اور ایک فیکٹ ہے، دیکھیں یہ بزنس پی آئی یہ ایک ایسا ایسٹ ہے کہ اگر اس کو صحیح طرح مینیج نہیں کیا تو بے حساب پیسے ڈوبیں گے، صحیح طرح مینیج کیا تو بے حساب پیسے بنیں گے. دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسٹمر ڈھونڈنا، مال بیچنا. پی آئی کے اندر کسٹمر تو موجود ہے، 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ڈیمانڈ موجود ہے. دوسری چیز، 78 ڈیسٹینیشن میں ہمارے پاس رائٹس ہیں، 170 سلاٹس ہیں. تو جن ملکوں میں جانا ہے وہ روٹس بھی ہمارے پاس ہیں، ڈیسٹینیشنز ہیں، کسٹمر ہے. ضرورت کس چیز کی؟ ضرورت ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ ہو، پلینز ایڈ ہوں اور صحیح مینجمنٹ ہو. اب گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی تھی. گورنمنٹ کی جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے جس طریقے سے، اور دیکھیں پی آئی اے گورنمنٹ کا کام بھی نہیں ہے. 2019 میں پی آئی اے میں 11,500 بندہ تھا، آج 6,500 بندہ ہے. 5,000 کم ہوئے 5 سالوں میں، پھر بھی پی آئی چل رہی ہے. اس وقت ہمارا ریونیو پر پیسنجر تھا کوئی 12 ملین، آج 30 ملین ہے. تو what I'm trying to say is کہ اتنی اوور اسٹافنگ تھی پی آئی میں. تو جس طریقے کی فیصلے سازی کی ضرورت ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہی کر سکتا ہے. اور میرا اپنا خیال ہے انشاءاللہ اگر صحیح طرح مینیج ہوئی تو ہم دیکھیں کہ پی آئی انشاءاللہ ول گو بیک ٹو اٹس گلوری ڈیز. اور انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو لیں گے اللہ نے چاہا تو ان کے لیے اٹ ول بی اے گڈ انویسٹمنٹ. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں 78 لائسنسز ہیں، 170 لینڈنگ ڈیسٹینیشنز ہیں ہمارے پاس، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ سب انٹیکٹ ہے یا اس دوران مختلف ریزنز کی بیس پہ کوئی آؤٹ ہو گئے، کوئی رینیو کرنا ہے، کوئی اسٹرگل ہے یا کوئی ہے؟ اس کی کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ انٹیکٹ ہے؟ کہ ابھی آپ نے اگنیشن آن کیا اور آپ نے شروع کر دیا آپریشن،
کتنا ہے دیر از اے ڈسٹینس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ، یا ابھی کافی، یا یہ کہ ریڈی ہیں یہ ریڈی ہیں یو ایس کے علاوہ؟ یو ایس کے اندر بھی ہمارا خیال ہے کہ اس سال انشاءاللہ پرمیشن آ جائے گی، لیکن اس کے بعد جو سارا پروسیس ہوگا اس میں تقریباً 1 سے 1.5 سال لگے گا. تو یو ایس کے اندر بھی انشاءاللہ پرمیشن مل جائے گی، تو نارتھ امریکہ کور ہو جائے گا، یورپ آلریڈی ہو چکا ہے، یو کے ہو چکا ہے، کینیڈا آلریڈی ہے. تو آئی تھنک دیٹ از دیئر. اب 18 پلینس کے ساتھ تو آپ سرو نہیں کر سکتے، جبکہ اتنی بڑی ہماری مارکیٹ ہے مڈل ایسٹ، سعودی عربیہ، یو اے ای، سارا کچھ. تو جو پلینس ہیں، اچھا ان کی جب پلینس کم ہیں اور ڈیمانڈ زیادہ ہے اور روٹ زیادہ ہیں، تو ان کی اسکیجولنگ ہر وقت وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جس طریقے سے کسٹمر سروس دینی وہ بھی آپ نہیں دے پاتے. تو کسٹمر جب بک کرتا ہے ٹکٹ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے کہ میری فلائٹ لیٹ نہیں ہونی چاہیے، کینسل نہیں ہو، ٹائم پہ جائے، یہ تمام چیزیں دیکھتا ہے. تو وہ سروس اسٹینڈرڈ بھی ہم میٹ نہیں کر پا رہے. بٹ وین پرائیویٹ سیکٹر کمس، اور آپ دیکھیں نا پاکستان میں فلائی جناح کی جب انٹری ہوئی، فلائی پی آئی کا ڈومیسٹک جو کلائنٹیل ہے پچھلے 5 سالوں میں نیچے آیا ہے. فلائی جناح کا مارکیٹ شیئر 10 لاکھ کسٹمر پہ چلا گیا. تو اس لیے کہ اس کی مینجمنٹ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر جب یہاں پر آئے گا تو یو ول سی، وی ول آل سی کہ پی آئی ول اسٹارٹ ٹرننگ اراؤنڈ انشاءاللہ. تو یہ تو ایک بالکل حقیقت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو اوور آل ہم یہ سب کرنے جا رہے ہیں، تو جو ہمارے بڈرز ہیں، لکی گروپ ہے ایک طرف میجر، دوسری طرف عارف حبیب گروپ ہے، یہ وہ، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے ایویشن سے یا کسی قسم کی کسی سے. اپنے اپنے جہاز ہیں ماشاءاللہ، ان سارے بڈرز کے اپنے اپنے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایویشن کی کمپنی نہیں چلائی ہے یا ایئر لائن نہیں اوبویسلی نہیں چلائی ہے، وہ کام دوسرے بڑے کیے ہیں. تو یہ تو بالکل نووس ہیں جو کہ اس کام کے اندر آ رہے ہیں، جن کے ہمارے حوالے کر رہے ہیں. یہ کتنا بڑا رسک ہے؟ دیکھیے دنیا میں ہر ملک میں کچھ گروپس ہیں جو کہ ایئر لائن کا ایکسپیرینس ہے. اچھا دوسری بات کہ جنرلی ایئر لائن بزنس میں کسی اور ملک میں جا کے ایکوائر کرنے کا ٹرینڈ بھی بہت کم ہے. یہ ماضی میں ٹرائی ہوا، ماڈل سکسیزفل نہیں ہوا. اب انڈیا کے اندر ٹاٹاز نے ایئر انڈیا لی، کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، بٹ دے آر اے لارج بزنس گروپ، ان کے پاس پروفیشنل ایکسپیرینس ہے. ہم نے جو کرائٹیریا رکھا تھا فائنینشیل کے علاوہ مینجمنٹ کا ایکسپیرینس بڑا اسٹرینجنٹ تھا. اگر ہم ان کنسورٹیمس کو دیکھیں، اب فوجی چونکہ بڈنگ میں نہیں جا رہا تو اس کو ہم نکال دیتے ہیں. ایئر بلو کا آلریڈی تجربہ ہے. اچھا لکی گروپ کے اندر انہوں نے، لکی سیمنٹ تھی، اب انہوں نے بعد میں پاور کے اندر انٹر ہوئے، مائننگ میں انٹر ہوئے، آٹو موبائل میں انٹر ہوئے. ہبکو میں حبیب اللہ خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے ہبکو ایکوائر کی، وہ پیٹرولیم میں انٹر ہوئے. تو یہ اچھا فاطمہ گروپ نے اور عارف حبیب صاحب نے فاطمہ فرٹیلائزر لے کر اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، اسٹیل میں انٹر ہوئے. تو ان گروپس کی ایک ہسٹری ہے کہ انہوں نے یا تو نئے سیکٹر میں گئے ہیں، مینجمنٹ لی ہے، ایکوائر کی ہے، سسٹمز ان پلیس کیے ہیں، یا ایکوزیشن نئی انڈسٹری میں کر کے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا ایکسپیرینس ہے. اچھا سیکنڈلی جیسے کہ لکی گروپ اس وقت جو ڈیو ڈیلینس کر رہا ہے، تو پیگاسس جو ٹرکش ایئر لائن ہے وہ انہیں ایڈوائز کر رہی ہے. عارف حبیب صاحب کا جو گروپ ہے ان کو سی بری جو کہ گلوبل ون آف دا ٹاپ ایئر لائن ایویشن کنسلٹنٹس ہے وہ ایڈوائز کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے مینجمنٹ ایکوائر کرنا، پلینز ایکوائر کرنا، آئی تھنک اٹس آل ڈویبل. اور بعد میں آگے جا کے وہ کسی کو پارٹنرشپ بھی دے سکتے ہیں ایویشن. بیسکلی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ٹو اسٹارٹ ود فردر لیز کریں گے یہ پلینز، ظاہر ہے کہ ورنہ تو آرڈرز، اور وہ تو ایک بڑی چیز ہوتی ہے اور اس کا کیپٹل کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے. وہ ماڈل تو ان کے ظاہر ہے کہ ان کے جو بھی ان کے کنسلٹنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ ہو گیا ہوگا کہ، اور جو پاکستانی وہ بھی چاہیں گے کہ جس پہ اب نیا فلیگ لگ رہا ہے پاکستان کا، تو وہ جو ہے وہ جہاز یعنی سی ایبل ہو اور ان میں بیٹھنے والے ہوں کچھ، اس کو وہ ایز اے ریگولیٹر جو ہے وہ سول ایویشن پھر اس پہ اپنی نظر رکھے گا. جی اسے ہائیلی ریگولیٹڈ بزنس نظر رکھیں گے، پلینس کی لائف کتنی ہوگی، سیفٹی اسٹینڈرڈس کیا ہوں گے. تو دیکھیں گورنمنٹ جو اون کرتی ہے اس چیز کو، تو گورنمنٹ کے اوپر ایک کمرشل رسک ہے اور ہم نے اس کے اندر نقصانات کیے ہیں. تو اب بیچنے کے بعد گورنمنٹ اون نہیں کرے گی بٹ ریگولیٹ تو کرتی رہے گی. اور اس کے اندر جو ہے وہ ماضی کے اندر بھی جب پی آئی گورنمنٹ اونڈ بھی تھی اس وقت بھی ریگولیٹر تو اپنا رول پلے کر ہی رہا تھا. اچھا آپ کا اپنا بڑا پرسنل کارپوریٹ کا بزنس کا الحمدللہ بہت میسو لائف لانگ ایکسپیرینس ہے. آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ایئر لائن جو ہے یہ اپ اینڈ رننگ ہوگی، پیسے بنا رہی ہوگی، گرو کرے گی؟ کہ وہ حالانکہ بہت ہی ایک ریسٹرکٹیڈ ایکسپیرینس ہے، کیپٹل کم ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن ایسے پیور بزنس آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ ایئر لائنس کا فیل ہونا بھی اتنا کامن ہے کہ جتنا شاید کسی اور بزنس کا کم ہوتا ہے. جی
میں تو فرینکلی بہت ہی بلش ہوں اس کے اوپر. میرا خیال ہے کہ بہت پوٹینشیل ہے اس ایئر لائن میں, لیکن نیشنل کیریئر ایک ہی ہوتی ہے, اس کا نام پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہوگا. اچھا پھر ہمارے پورے اچھا ملک یہ ہم نے رکھا ہے اس میں کہ یہ نیشنل کیریئر ہی رہے گا چاہے پرائیویٹ اونڈ ہو, اس پہ پی آئی اے کا پاکستان کا فلیگ رہے گا, کچھ اس قسم کی بھی بات ہوئی ہے, یا کمرشل آرگنائزیشن ہے اب اس کو چلنے دیں جس کا بھی ہے؟ نہیں, اس میں یہ نام چینج نہیں کریں گے, اور یہ نیشنل کیریئر بھی ہے اور نام بھی چینج نہیں کریں گے. اور اس میں جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کامران بھائی وہ یہ ہے کہ اب دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو ہم سب کی ایک ایسوسیشن ہے پی آئی اے کے ساتھ کہ ہم پی آئی اے سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں, چاہے کوئی بھی اون کرے, وی وانٹ ٹو سپورٹ اوور ایئر لائن. اچھا دوسری چیز ملک کے اندر, اب یہ میں نے پچھلے 3-4 ماہ میں جب کام کیا اس ٹرانزیکشن پہ تو میں نے نوٹ کیا کہ ہر انسان کی ایک سرٹن اٹیچمنٹ ہے پی آئی کے ساتھ, چاہے وہ سفر کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, ایوری بڈی وہ ایک اونرشپ کی ایک سینس ہے. تو لوگوں کو ایک سینس آف لاس ہو رہا ہے ملک میں کہ جی ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے یہ ایئر لائن کیوں اون کرنی ہے, یا ہمیں پیسے بنانے ہیں یا کوئی اور مقصد ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سرکاروں کو دنیا میں اون کرنی چاہیے کیونکہ اس کا ایک سوشل آبجیکٹیو ہوتا ہے, پبلک کے لیے ضروری ہے. ایئر لائن تو اون کرنا کوئی سوشل آبجیکٹیو نہیں ہے. تو کیا ہم پیسے بنانا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ کا تو ایک کام نہیں ہے کہ پیسے بنائیں. تو جب یہ بکے گی تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو ایک سینس آف لاس ہوگا. بٹ وی آل ہیو ٹو ریئلائز کہ آنے والے وقتوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملک کی ایویشن انڈسٹری ڈیولپ کرے, ٹکٹ کی کاسٹ کمائے, ایئر ٹریول کامن ہو, اور ہم نے اتنا بڑا مارکیٹ شیئر ہم نے آج ریجنل ایئر لائنس کو دے دیا ہے, وہ ہماری ایئر لائنس کو ملے تاکہ ہمارے ملک میں پیسہ آئے گا اور اس پیسے کا جو امپیکٹ ہوگا وہ امپلائمنٹ کے علاوہ ملک کے اندر ہی ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں نہ صرف یہ ایئر لائن بلکہ اور بھی ایسٹس پرائیویٹ سیکٹر کو دینے ہوں گے. تو ابھی پی آئی کے ساتھ سبسڈریز بھی تو بہت تھی, وہ کیا کیا مل رہا ہے جو نیا اونر ہے اس کو؟ اوبیسلی ہوٹلز اس میں نہیں ہے, پھر کیٹرنگ وغیرہ, پریسیشن انجینئرنگ, یہ تمام چیزیں. وہ جو پرانی پی آئی اے تھی اس میں سے جو نیا اونر ہے وہ کیا, اس کو کیا مل رہا ہے, پھر باقی کا کیا کریں گے آپ؟ ایویشن جو ہے, پیسنجر بزنس, کارگو بزنس, ٹریننگ کا ان کا ایک ونگ ہے, وہ کچن جو ہے وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کہ کور بزنس ہے وہ مل رہا ہے. جو نان کور ایسیٹس ہیں جیسے کہ ہوٹلز ہیں, روزویلٹ ہے پیرس میں جو ہمارا اسکرائب ہوٹل ہے, وہ اس کا پارٹ نہیں ہے. لیکن جو پراپرٹیز کور بزنس کے لیے ضروری ہیں چاہے پاکستان میں ہوں یا باہر ہوں, وہ سارا اس ٹرانزیکشن کا پارٹ ہے. تو یہ اس کے ساتھ ہی ہے نا, یہ روزویلٹ اور اسکرائب اور یہ, اس کا کیا ہو رہا ہے, پیرس والا اور نیو یارک والا, یہ بھی ایک رگمارول بھی نظر آتا ہے پورا معاملہ. اس میں کیا ہو رہا ہے ابھی, یا ابھی اس پہ فوکس نہیں ہے آپ کا؟ کیا فوکس ہے اس پہ؟ اسکرائب پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ نہیں ہے, وہ ہولڈنگ کمپنی اون کرتی ہے, وہ نہیں بیچنا چاہ رہی گورنمنٹ. روزویلٹ پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ہے. ہم نے اس کے اندر ماشاءاللہ کافی کام کیا, اور اس میں تھوڑا سا ہمارے ساتھ سیٹ بیک ہوا کہ ہمارے جو ایڈوائزر تھے جے ایل ایل, نیو یارک بیسڈ یو ایس بیسڈ ریئل اسٹیٹ فرم, انہوں نے ریزائن کر دیا, بس ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. تو ہمیں نیا ایڈوائزر اپوائنٹ کرنا ہے. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اینڈ آف جنوری تک یہ پروسیس فائنلائز ہو جائے گا. اور روزویلٹ کے اندر گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو ہم اسٹرکچر کو گرا کے ہم اس پہ ہائی رائز کنسٹرکٹ کریں گے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں مل کے, کیونکہ ہمارے پاس تو کیپیبلٹی نہیں ہے. تو گورنمنٹ اس کو بیچنا نہیں چاہتی, اٹس اے ویری پرائم پیس آف لینڈ. تو اس کے اوپر ہم ہائی رائز بنا کے اپنا اسٹیک رکھیں گے. میرا خیال ہے گورنمنٹ کا اسٹیک اس میں انشاءاللہ 40 سے 50% ہوگا اس کے بعد بھی. اور ایگزسٹنگ ہوٹل کا 100% اون کرنے سے بہتر ہے کہ وہاں ایک ہائی رائز کا آپ 40-50% اون کریں, اس سے گورنمنٹ کو انکم بھی آئے گی. تو اس کے لیے تو وہاں بڑے اچھے ریل اسٹیٹ بلڈرز ہیں. ٹرمپ صاحب کی کمپنی بھی تو یہی کام کرتی ہے نا؟ جی, لیکن ہم تو دیکھیں ہم ان سے تو بات نہیں کریں گے. اچھا سودا ہے. اس وقت یقین کریں اتنا انٹرسٹ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل کمرشل بینکس فرام دی یو ایس, انہوں نے اپروچ کیا کہ جی یہ پلاٹ ہمیں آپ بیچ دیں. 2 بینکس ایسے ہیں, بہت بڑے نام ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں آپ بیچ دیں. تو بیچنا بڑا آسان ہے. اس کو جوائنٹ وینچر کر کے اس پہ ہائی رائز بنا کر پاکستانی گورنمنٹ کا اسٹیک رکھ کے آنے والے وقتوں میں ہمارے پیسے بنے ملک کے, وہ ایک مشکل کام ہے, بٹ وی آر گوئنگ ود دیٹ. تو ہم اس میں کسی اسپیسیفک پارٹی سے نہیں کریں گے. اچھا, یہ جو پی آئی اے کے نئے اونرز جو ہوں گے, آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک وہ ملازمین جو ہیں وہ ان کو ویسے کسی کو فائر نہیں کر سکتے, اور ان کی جو ان کے پرکس ہیں, جو ان کی وہ ہے, وہ ساری سروسز ان کی بات. پھر 1 سال کے بعد جو ہے, اور 1 سال فرام دا ڈیٹ آف جب سے یہ ہو جائے گا, تو وہ 1 سال کے بعد پھر وہ they will be free to whatever want to do with those people, اور وہ جس طریقے سے بھی وہ کرنا چاہے. اور ایئر لائن اپ اینڈ رننگ بھی 1 سال تو لگے گا نا کم از کم اس طریقے سے ہونے میں.
وہ لگے گا. اور دوسری بات یہ جو ہم نے حساب لگایا ہے, دیکھیں پی آئی میں آلریڈی کافی حد تک امپلائیز تو کم ہو گئے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی امپلائیز کو نکالا جائے گا, میرا نہیں خیال. اور جو بھی امپلائیز والنٹری لینا جانا چاہیں ان کو بھی ان کے جو پورے پیکیجز ہیں, جو پینشن وغیرہ ساری چیزیں گولڈن ہینڈ شیک اس طریقے سے ہوگا پراپر. تو مجھے نہیں لگتا کہ میسو قسم کی کوئی ایسی فائرنگ مجھے نظر نہیں آتی. جس طرح بینکیں ہم نے جب بیچی تھیں آج سے 20-25 سال پہلے, وہ بہت ہیویلی اوور اسٹاف تھیں, تو ان کے اندر بہت میسو فائرنگ ہونی پڑی. یہاں مجھے اس ٹائپ کی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ہمارا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا تھا اس جو بینکوں کا تھا یا اس زمانے میں جو ہم نے کیا, اور جس گورنمنٹ کو بھی بہت فائدہ ہوا, ایکسچیکر کو بہت فائدہ ہوا, نئے جو جنہوں نے کہ بائی آؤٹ کیا تھا ان کا بہت زبردست فائدہ ہوا. اتنا پراسپیکٹ تو ابھی پی آئی اے میں نہیں ہے جو ان بینکس کے اندر تھا. اصل میں بینکس جب بکی تھی تو اس وقت تو پراسپیکٹ نظر نہیں آ رہا تھا, اگر آپ دیکھیں 90s میں یا mid 2000 میں جب بکی تھی. لیکن ہوا یہ کہ اوور دا ایئرز اوور آل جو منی سپلائی کا بڑھنا, اور جس سے گورنمنٹ کی بوروئنگ بڑھی اور انٹرسٹ ریٹ میں جو اسپریڈ تھا, تو اس کی وجہ سے ڈائنامکس بڑے چینج ہوئے. اچھا, مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ پی آئی کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. بینک سے کمپیریزن تو میں شاید نہ کر سکوں, ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو, اس سے برا ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن ان اٹ سیلف پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. بیکاز جو گلوبل ہم نے ایئر لائنس دیکھی ہیں, ریجنل ایئر لائنس دیکھی ہیں, گلوبل تو آپ چھوڑ دیں, ان کی جو نمبر آف پلینز ہیں, فار ایگزامپل ہمارے پاس 18 ہیں. اب ریجنل جو ایئر لائنز ہیں, ایمریٹس ہو, ٹرکش ہو, باقی ہیں 200, 250, 300 پلینز ہیں. تو یہاں سے 10 ٹائمز گروتھ آپ دیکھ رہے ہیں, 10 ٹائمز 15 ٹائمز. اچھا, اب اگر آپ دیکھیں اگلے 10 سالوں میں جو ایئر لائنس ریجنل آج جہاں کھڑی ہیں, پی آئی 10 سال میں تو پہنچ سکتا ہے, وہ اور آگے نکل گئی ہوں گی. تو پوٹینشیل فار گروتھ ان پروفیٹیبلٹی اینڈ مارکیٹ کیپٹلائزیشن اینڈ ورتھ از ٹرومینڈس ان پی آئی. تو میں تو بہت پوٹینشیل دیکھتا ہوں. اچھا, یہ بتائیں, ابھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پی آئی اے تو ایک فلیگ شپ ہمارا کیس ہے. 20 سال کے اندر ہم ایک بڑی آرگنائزیشن کر رہے ہیں, دنیا کی نظر ہوگی, بلومبرگ کی خبر ہوگی, سب کچھ ہوگا, یہ تو ایک ہو گیا. لیکن یہ کیا یہ ون آف ہمارا ڈیسیشن ہے کہ بھائی کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے, پرائم منسٹر نے, سب نے کہا کہ یہ ہمیں ہر صورت میں کرنا ہے, پوری گورنمنٹ لگ گئی, اور یہ امپاسبل تھا 9 مہینے پہلے. ہم نے دیکھا مذاق بن گیا تھا یہ پرائیویٹائزیشن, کیونکہ ایک بڈ بھی ہوئی اینڈ اٹ بیکیم اے جوک. تو وہ اس کے بعد اب یہ اتنی سیریس لیول پر ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے ویک میں ہو جائے گا. تو یہ ایک ون آف ڈیسیشن ہے, یا یہ کہ ہمارا ایک اسٹریٹجک ڈیسیشن ہے کہ اسی ولولے سے, اسی جذبے سے ہمیں سب پرائیویٹائز کرنا ہے, بڑی بڑی تمام جو ہمارے ایس او ایز ہیں, ہمارے مسائل ہیں, ہماری مصیبتیں ہیں, ہماری یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ہمارے پورا وہ پاور سیکٹر ہے. تو یہ ایک آپ کو وہ آپ کے حوالے کیا گیا, یہ کہا تھا یار کچھ کر کے محمد علی صاحب یہ پی آئی اے ہمیں پرائیویٹائز کر کے دے دو. اچھا, وہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے پر. دیکھیں دو پارٹس ہیں اس سوال کے جواب کے. پہلا تو خالی پی آئی اے نہیں ہے, اور آج کی تاریخ میں پرائم منسٹر صاحب سے, کیبنٹ سے, فائنانس منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل صاحب سے, ہر جگہ سے بے حساب سپورٹ ہے, بڑی کلیئر تھنکنگ ہے کہ آپ چیزوں کو پرائیویٹائز کریں. پی آئی اے کے علاوہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز, ابھی لاسٹ منتھ ہمیں جو 3 ایئرپورٹس ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, ان کا آگے کہ لانگ ٹرم کنسیشن پہ ان کو آپ کریں. تو ایک بڑی کلیئر تھنکنگ ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کریں چیزوں کو, اور ہر طرف سے فل سپورٹ ہے. اچھا, یہ تو ایک پارٹ ہے. تو کمٹمنٹ, پیشن, سپورٹ از دیر, دیٹ تھنکنگ از دیر کہ اب گورنمنٹ کا ہی کام نہیں ہے. اچھا, لیکن اس کے اندر ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پرائیویٹائزیشن کا پارٹ نہیں ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ ایونچولی آنی چاہیے. وہ ہم نے ایز پرائیویٹائزیشن کمیشن, ابھی ہم نہیں گئے گورنمنٹ کے پاس, سمجھائیں گے. ایک جو تھنکنگ ہے نا کہ جہاں پر پیسے بن رہے ہیں ان کو نہ بیچیں, تو یہ فیصلہ اعتزاد ہے اس کے اندر جو کیبنٹ کا یا گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ جتنی بھی کمرشل انٹرپرائز ہے وہ میں بیچنی ہے. فار ایگزامپل سوئی نارتھ, سوئی ساؤتھ, میسو لاس ہوتا ہے گیسز کا, گیس سیکٹر میں چوریاں ہوتی ہیں. ایل این جی ٹرمنل بھی ہم بناتے ہیں, ایل این جی امپورٹ بھی ہم کرتے ہیں, یہ گیس اسٹیشن بھی ہم کھول رہے ہیں پی ایس او کے تھرو, گیس ڈسٹریبیوشن بھی ہم کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا کام نہیں ہے, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ فیملی سلور ہے, لیکن یہ فیملی سلور اس میں سے کچھ تو ہوگا, لیکن بہت کچھ نہیں ہے. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جی اگر کوئی کمپنی سال کا 100 ارب بنا رہی ہے تو ہمیں نہیں بیچنی چاہیے, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے 100 ارب بنانے کے لیے شاید ہم نے 1500 ارب انویسٹ کیے ہوئے ہیں. 1500 ارب کے اوپر 100 ارب تو 6% ریٹرن ہوا. گورنمنٹ بورو کرتی ہے 1500 ارب 12%, 13% پہ, اور 6% کما رہی ہے. تو ہمارا جو ریٹرن ہے انویسٹمنٹ پہ بہت ساری انٹیٹیز میں,
وہ کم ہے کمپیئر ٹو آور بورئنگ کاسٹ, اور وہ چیزیں ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر لانگ ٹرم میں رکھنی ہوں گی, بٹ اوور آل ابھی تھوڑا سا ہمیں پرائیویٹیشن پروگرام کو اور ایکسپینڈ کرنا چاہیے, چاہے میں ہوں چاہے اور کوئی ہو. لیکن دا گڈ تھنگ از کہ آج کی تاریخ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں جب ہم جائیں گے گورنمنٹ کے پاس تو ہمیں اس کی اپروول انشاءاللہ مل جائے گی, بیکاز ایوری بڈی ہیز ریئلائز, بڑا کلیئر کمٹمنٹ ہے. جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دوں, پی آئی کے اندر کچھ بیڈرز نے ہم سے کہا کہ جی ہمیں 100% چاہیے, ہم تو 75% بیچنا چاہ رہے تھے. ہم نے بڑی نیگوسیشن کی, انہوں نے کہا ہم بڈنگ میں ہی نہیں آئیں گے اگر آپ نے 100% سے کم کیا. میں گیا پرائم منسٹر صاحب کے پاس, میں نے کہا سر یہ 100%, انہوں نے ود ان 10 سیکنڈ مجھے کہا ڈن, اگر ہمیں نہیں رکھنی ایک چیز تو لیٹس سیل اٹ, پرائیویٹ سیکٹر پیسے بنائے, ہمیں ٹیکس ریونیو ملے. تو آئی تھنک وہ ایک کمٹمنٹ ایٹ اے سینئر لیول ہے ملک کے اندر. یہ کمٹمنٹ ہے, اور آپ کو پھر یہی وگر نظر آئے گا, یہی ایک ولولہ نظر آئے گا کہ اب ہمیں دوسری چیزوں کی طرف بھی کرنا ہے, کیونکہ ہمارا مسئلہ تو خالی پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے سے نہیں ہوگا. یہ تو ایک سمبولکلی ایک بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہو جائے گی, لیکن یہ باقی جو چیزیں ہمارے اسٹاک ہے. اور دوسری چیز یہ تو ہمارے لوکل, آپ نے انویسٹرز کو, لوکل ہمارے بزنسز کو موٹیویٹ کیا اور انہوں نے آ گئے, کچھ ان کا اپنا بھی جذبہ ہوگا. ہمیں تو باہر کا انویسٹر چاہیے, ہمیں تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے, ہمیں باہر والے چاہیے, اور وہ آئیں تو ان کا ایکسپیرینس اچھا بھی ہے اور بہت برا بھی ہے. کہ ابھی ہمارے ایک بڑا فیاسکو ہوا ہے یہ کئی کا, اور یہ تمام چیزیں فورن انویسٹر کے لیے ہم کوئی بہت ہی ایک اٹریکٹیو فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ موبلائز کرنا جو ہے وہ تو ایک بہت مشکل ٹاسک ہوگا. اس میں کتنی کمٹمنٹ ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جب انشاءاللہ پی آئی اے ہوگی تو اس چیز پہ فرق پڑے گا. لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایکشن ہو. 20 سال سے ہم باتیں کر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کی, نہیں ہوا. اچھا ہم ایف ڈی آئی کی باتیں بھی کافی عرصے سے کر رہے ہیں, وہ نہیں آ رہی ہے. جو ایف ڈی آئی نہیں آ رہی ہے وہ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ پہلے تو آپ کا لوکل انویسٹر آگے آئے گا, وہ لے گا. اور پرائیویٹیشن کمیشن میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہم لوکل انویسٹرز کو پروموٹ کریں گے, ان کو یہ چیزیں بیچنے کی کوشش کریں گے. ہاں کچھ چیزیں ایسی اگر فورن انویسٹر آنا چاہتا ہے آ جائے, لیکن ہمارا فوکس لوکل فورن دونوں ہے. اور لیکن فورن انویسٹر کو لانے کے لیے ہمیں ایک چیز اور کرنی پڑے گی, ہمیں کچھ چیزیں ملک میں ٹھیک کرنی ہوں گی. دیکھیں آج کی تاریخ میں ہماری انرجی کاسٹ ابھی بھی زیادہ ہے, انرجی سیکٹر ابھی بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہا جسے کرنا ہے. اس انرجی کاسٹ کے اوپر بہت سارے بزنسز انوائبل ہیں, ہمارے اپنے لوکل بزنسز بند ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ ہمیں صحیح کرنا ہوگا. سیکنڈلی آج جو ہے ہمارے ٹیکسیشن سسٹم جس سے بہت کام ہو رہا ہے. فائنانس منسٹری نے ٹیکس پالیسی اپنے پاس لے لی ہے, ایف بی آر ول بی مور آف این امپلیمنٹیشن یونٹ. تو اس کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں اسلام آباد میں بہت کانورسیشن ہو رہی ہے کہ ہمیں ٹیکسیشن سسٹم ٹھیک کرنا ہے. اب اس کے اندر ہمیں سسٹم ایسا لانا پڑے گا کہ کچھ لوگوں کے اوپر پورے ملک کا بوجھ نہ ہو, ہر کوئی ٹیکس نیٹ میں ہے. تو ٹیکسیشن سسٹم, اور آئی تھنک ٹیکسیشن سسٹم صحیح کرنے کے لیے ہمیں اوور آل ڈاکومنٹیشن کا حل نکالنا ہوگا ملک میں. جب تک ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی, کرنسی ان سرکولیشن زیادہ ہے, بلیک اکانومی ہے, ان آفیشیل اکانومی, تو جو لوگ ٹیکس چوری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسان ہے. تو ہمیں ان چیزوں پر کام کرنا ہوگا جن پر کام ہو رہا ہے. پیٹرولیم منسٹری, پاور منسٹری, کیبنٹ, فائنانس منسٹری, دے آل ورکنگ. آئی تھنک یہ چیزیں جب ہوں گی نا تو پیپل ول سی کہ تھنگز آر ہیپننگ ان پاکستان, اینڈ دس پرائیویٹائزیشن ول play a role in that also inshallah. وہ تو ہوگا, لیکن ابھی اس ٹیکسیشن کے ساتھ, ان ریٹس کے ساتھ, اور اب اس انرجی کاسٹ کے ساتھ, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بات تو بہت ہوئی ہے, لیکن ایکچوئل تو کچھ نہیں ہوا. اور بہرحال دیکھا کہ یہاں پہ اتنے پرابلمز ہیں کہ ہم نے اپنا ایک موسٹ پاورفل ایک انفراسٹرکچر, ایک انسٹیٹیوشن کریٹ کیا جو کہ فیسیلیٹیٹ کرے گا SIFC کی صورت میں, وہ بھی ایک شدید سٹرگل کے اندر گزر گیا. تو یہ ہم جو شو کیس کر رہے ہیں وہ فی الحال یہ پی آئی اے تو ایک ون آف بہتر ہوگا, لیکن لوگ ابھی ہاتھ باندھ کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا میرے خیال میں اس SIFC کا جو آبجیکٹو تھا, جو کہ SIFC خود بھی کہتی ہے, وہ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن تھا. ان کا کام انویسٹمنٹ لانا نہیں تھا. وہ بیچ میں انہوں نے آئی ایم شیور کوشش کی تھوڑی سی, لیکن ان کا کام انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن تھا, اور اس کے لیے وہ کام اچھا رول پلے کر بھی رہے ہیں. آئی تھنک جو انویسٹمنٹ لانے کے اندر ہمارے ماڈل میں مجھے تو فلا لگتا ہے. یہ سرکاروں, گورنمنٹ کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, انویسٹمنٹ لانا, پروجیکٹس ڈیولپ کرنا, یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوا ہے کہ ہم نے فار ایگزامپل آپ ایکسپلوریشن کمپنیاں دیکھ لیں, OGDC PPL ہمارے پاس ہے, آئل مارکیٹنگ دیکھیں PSO ہمارے پاس ہے, میں نے آپ کو گیس کی ایگزامپل دی. اچھا ہم جب جاتے ہیں باہر تو ہم اپنی کمپنیوں کو لے کے جاتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو تو بہت کم لے کے جاتے ہیں. اچھا پھر جب ہم جاتے ہیں پروجیکٹس ڈیولپ کرنے تو ہم کہتے ہیں ہماری منسٹریاں کریں گی. منسٹریوں کی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کا کام نہیں ہے, ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. آج
پورے ایکو سسٹم میں شاید فائنانس منسٹری اور پرائیویٹیشن کے علاوہ کسی کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو ہماری منسٹریاں یہ کام نہیں کر سکتی ہیں. تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو جب آپ یہ چیزیں، اب جب پی آئی بکے گا تو پی آئی والے خود ہی کسی باہر والے کو لے آئیں گے، آپ دیکھیں گے، اور ایئر لائنیں بھی کھلیں گی ملک کے اندر. تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو دینا ہوگا یہ چیز. اور دوسری چیز یہ کہ ود ان دا سسٹم، آلدو ہائیسٹ لیول سے پورا سپورٹ ہے پرائیویٹائزیشن، بٹ ود ان دا گورنمنٹ ابھی بھی دیر آر پیپل جو نہیں چاہتے پرائیویٹائزیشن ہو. بیکاز جب گورنمنٹ کے پاس کمپنیاں ہوتی ہیں تو کچھ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے نیڈز میٹ ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ اپوائنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ریزنٹمنٹ آئے گی، یہ ہرڈلز آئیں گے، بٹ جو کمٹمنٹ ہے سینئر لیڈرشپ سے وہ کنٹینیو رہنا ہوگا، تبھی ہم یہ اچیو کر سکیں گے. ہاں، مگر پھر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ سب کے باوجود، فیلڈ مارشل صاحب کے ہونے کے باوجود، پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی ایک لمبا اسٹریچ ملا ہے اس کے بعد. اور یہ آپ مثال کے طور پہ، اس سے پہلے آپ انرجی دیکھ رہے تھے، آپ کے ساتھ مسلسل بات ہوتی تھی، تو یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، یہ جو ہمارے ڈسکوز، یہ سارے پرابلمز جو ہیں، اس پر فارمولا آپ کے ساتھ پروگرام ہوا، آپ نے کہا یہ بھی ڈن ہو گیا، یہ بھی ڈن ہو گیا، یہ بھی ڈن ہو گیا. اسی طرح سے ایف بی آر کے حوالے سے بھی ڈاکٹر شمشاد اختر نے پروگرام بنایا، کیبنٹ نے جو ہے وہ اپروو کر دیا، پھر دوسری کیبنٹ آئی شہباز شریف سے کہ اس نے اپروو کر دیا. مگر ہم جیسے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ دیکھا کہ ایک پتھر نہیں لائے ہوئے، تو وہ ویسا کا ویسے ہی موجود ہے، اور یہ وہی سیٹ اپ ہے. اس کا مطلب دیر سم میسو کوئی بیچ میں پرابلم ہے جو کہ اس چیز کو ہلنے نہیں دیتا. یہ تو کوئی دوسرا نہیں ہے، عمران خان کی حکومت کی بات نہیں ہے نہ کسی اور، یہ تو یہی سیٹ اپ ہے، یہی لوگ ہیں. فیلڈ مارشل صاحب ہیں اپنی جگہ پہ، تمام سیٹ اپ، تمام سپورٹ، تمام وہ اپنی جگہ موجود ہے. وہ ایف بی آر بھی جو کچھ ہوا وہ بھی آگے نہیں بڑھا. 2 بار کیبنٹ سے اپروو ہوئی جو ریفارمز تھی ایف بی آر کی اور تمام چیزیں، اور باقی جو تھی وہ جو ڈسکوز کی اور یہ تمام جو ہمارے پاور کے نظام کی تباہیاں ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں. ایف بی آر پہ جب ہم کیئر ٹیکر میں تھے تو کمیٹی تھی، میں بھی اس کا پارٹ تھا. میرا اپنا خیال اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے کہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو اس لیے میرا اس میں کوئی سے نہیں ہے، لیکن ہمیں سوچنا ہوگا ایز اے کنٹری کہ کیا ہم ایگزسٹنگ ایف بی آر کو ہی صحیح کریں گے یا ہمیں کوئی ایک نیا ادارہ بنانا ہوگا. بڑی اوور ویلمنگ رائے یہ ایکسپرٹس کی تو ظاہر ہے کہ وہ ماڈرن لائنس پر ہو، ٹیکنالوجی ہو، اور جو کچھ لوگ اس میں سے ایگزسٹنگ ایف بی آر سے وہاں ٹرانسفر بھی ہوں گے، باقیوں کو آپ کو گولڈن ہینڈ شیک دینا ہوگا. ویل ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ بیکاز ٹیکسیشن آئی تھنک نیڈز اے نیو تھنکنگ. ابھی آسان کام نہیں ہے، میں آج کہہ سکتا ہوں، بٹ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، لیکن ہمیں ایز اے کنٹری یہ سوچنا ہوگا. دوسری بات جو آپ ایف ڈی آئی کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اصل میں پرابلم کیا، ایک فلا جو مجھے نظر آتا ہے، ہم جس ریجن میں انٹریکٹ کر رہے ہیں اور جن کنٹری سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. ہم انٹریکٹ کرتے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹری سے جہاں پہ ایک کنگڈم ہے، ہم کرتے ہیں چائنا سے جہاں پہ ایک سنگل پارٹی سسٹم ہے، لیکن ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے جو کہ ویسٹ میں فالو ہوتا ہے. وہاں آپ مجھے بتائیں کون سا ویسٹرن کنٹری جب ایف ڈی آئی لانے جاتا ہے تو وہ گورنمنٹ جو ہے اپنی گورنمنٹ اونڈ کمپنیز کو لے کے جاتی ہیں؟ وہ نہیں لاتی، کیونکہ دے ہیو ریئلائز کہ جب پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریٹک ہے تو اس میں ان کا اکنامک سسٹم اونرشپ والا نہیں ہو سکتا. ڈیموکریٹک سسٹم ہر 5 سال بعد گورنمنٹ چینج ہوتی ہے. یہ ٹرمپ صاحب جب گئے تھے سعودی عربیہ تو سارا ایپل اور ٹویٹر اور ٹیسلا اور یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے. تو وی نیڈ ٹو ٹیک پرائیویٹ سیکٹر abroad. We need to mobilize our foreign commercial جو ہماری ایمبیسیز ہیں، وہ کہ ان کا کام ہے پرائیویٹ سیکٹر موبلائز کرنا ہے. کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر جب وہ انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں یا انویسٹمنٹ ٹریک کرتے ہیں تو وہ اپنی کمپنی جو اون ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کا پولیٹیکل سسٹم فرق ہے. تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو موبلائز کرنا ہوگا، ان کا کام ہوگا یہ لانا، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. اچھا اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے اوپر ہمیں ان کے ساتھ مل کے پروجیکٹس ڈیولپ کرنے ہوں گے. پرائیویٹ سیکٹر سے پوچھنا پڑے گا کہ پاکستان میں کون سے 10 پروجیکٹس ہیں، 20 پروجیکٹس ہیں جو بنے، کون سی 5 انڈسٹریز ہیں ان پہ ہم فوکس کریں اگلے 20 30 50 سالوں کے ہورائزن کے ساتھ، اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا. آپ 30 انڈسٹری پہ فوکس نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو پک اے فیو انڈسٹریز اینڈ گو آفٹر دیم. آئی تھنک اس طریقے سے ہمیں اپروچ کرنا پڑے گا اس چیز. لیکن یہ تو فیوچرسٹک بات ہے. اب ہمارے پاس ٹائم کم سے کم رہتا جا رہا ہے. ہماری ظاہر ہے کہ میکرو اکنامکس جو نمبرز ہیں ہمارے بہتر ہو گئے ہیں، پہلے سے کافی بہتر ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی گروتھ نہیں ہے، ابھی بھی جاب کریشن نہیں ہے، ابھی بھی ٹیکسیشن کی وہ لیولز ہیں کہ جس میں کوئی انویسٹمنٹ کا کوئی چانس نہیں ہے، نہ لوکل آ رہا ہے نہ باہر سے آ رہا ہے. اور ایف بی آر کی ریفارمز اپنی جگہ پر ہیں، وہ تمام چیزیں. تو اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بٹ اسٹل وی آر ان دی آئی ایم ایف پروگرام بھی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ریسٹرکشنز ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت چیلنجنگ سچویشن ہے نا، جس کے اندر ہم ایک کلازٹ میں بند نظر آتے ہیں.
دیکھیے ہمیں بہت سارے فرنٹس پہ تو کام ایک ساتھ کرنا مشکل ہوگا، بٹ کچھ فرنٹس پک کرنے پڑیں گے. مجھے جو سلور لائننگ نظر آتی ہے، مڈل ایسٹ کے اندر بہت میسو ایکسپینشن اور گروتھ ہو رہی ہے. ہمارے سال کے 6 سے 8 لاکھ لوگ جاتے ہیں. ایوریج اگر آپ دیکھیں سال کا پر بندہ $3,000 ریمیٹنس ہوتی ہے. 10 ملین لوگ یا 10-11 ملین لوگ ہمیں سال کے بھیجتے ہیں. ریمیٹنس $36 to $38 بلین آتا ہے. اس میں سے کچھ تمہارے پاکستانیوں کا ہی پیسہ واپس آتا ہوگا. جنرلی $3,000 کا نمبر ہے. 6 سے 8 لاکھ لوگ اگر ہر سال جائیں گے تو آپ کی ریمیٹنسز $2.5 بلین سے بڑھیں گی. میں نہیں کہہ رہا کہ ریمیٹنسز از ماڈل کے جو ہمیں سر وہ آتا ہے، وہ کنزمپشن میں ہو جاتا ہے نا یہاں پہ استعمال، وہ کسی پروجیکٹ کے لیے اور ان کے لیے تو نہیں ہوتا، انویسٹمنٹ میں نہیں آتا. اگریڈ، بٹ آپ کو ایک بیلنس آف پیمنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک بریدر مل جائے گا جب آپ کی $2.5 بلین سے ہر سال ریمیٹنس بڑھ رہی. لیکن آپ کو اس ٹائم پیریڈ اور اسپیس کو یوز کر کے اپنی مینوفیکچرنگ بیس کو صحیح کرنا ہے. اچھا مینوفیکچرنگ بیس صحیح کیسے ہوگی؟ ایک تو آپ کو ڈاکومنٹیشن کرنی پڑے گی، اور وہ ڈاکومنٹیشن کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کہ کیسے ہوگی ون ٹائم یہ ڈاکومنٹ اس طریقے سے ہو کہ ماضی میں بھی ہم نے ایمنیسٹیز لائے، وہ کچھ لوگ کرتے ہیں اپنا ڈکلیئر، کچھ لوگ نہیں کرتے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے جی پھر سے آ جائے گی. تو ایک ون ٹائم فائنل سولوشن لانا ہوگا، ڈاکومنٹیشن کرنی ہوگی. گورنمنٹ بھی اپنی جو سوورنٹی یا اپنے جو کمٹمنٹ ہے پوری نہیں کرتے. جی آپ نے ایمنسٹی دی اور دوسرے دن آپ نے جو ہے اس کو ریورس کر دیا، تو آپ گورنمنٹ بھی تو اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. اور وہ کیا بھی اس منسٹر نے جو خود بزنس مین ہے، مطلب یہ تو ضروری نہیں کہ ہم ایمنسٹی دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یا تو آٹومیشن کے تھرو، آج کی ڈیٹ میں نادرا بینک ہیں، ہر چیز تو آٹومیٹڈ ہے، تو ہمیں ڈاکومنٹیشن کرنی ہوگی. اچھا سیکنڈلی ہمیں ڈیسینٹرلائز ماڈل پہ جانا ہوگا. اور ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں پروونسز کی، لوکل گورنمنٹ کی، آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ کانورسیشن ہو رہی ہیں. اور کیونکہ جب یہ ڈیسینٹرلائزیشن ہوگی تو لوکل لیول پہ جب کمپٹیشن ہوگا، چاہے سٹی لیول ہو، چاہے ڈسٹرکٹ ہو، چاہے پروونس ہو، چھوٹے پروونسز ہوں، تو وہاں پہ جو کمپٹیشن ہوگا تو ہمیں ان کو یہ رائٹس دینے پڑیں گے کہ وہ کمپیٹ کریں، انڈسٹری سیٹ کریں جہاں پہ جو اسپیشلائزیشن ہے، جہاں پہ ایفیشنسیز ہیں، جو کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہے، اس کے حساب سے وہ سیٹ کریں. تو آئی تھنک ڈاکومنٹیشن، ٹیکسز، انرجی وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ، اینڈ ڈیسینٹرلائزیشن. لیٹ پیپل ٹیک دا لیڈ. 25 کروڑ لوگ ہیں نا، انہیں لیڈ لینے دیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. اور ہمارا کام یہ سارے کام کرنا نہیں ہے، ہمارا کام سسٹم اور اسٹرکچر سیٹ کرنا ہے جس سے لوگ خود ہی یہ کام کر لیں گے. That's what we need to focus on. بیک ٹو پی آئی اے. اس میں اصل امپورٹنٹ بات شاید یہ ہے کہ ایک ٹیمپلیٹ بن جائے گی نیکسٹ ویک تک، اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا. تو اب آپ کے خیال میں اس نیکسٹ ٹیمپلیٹ کو اپلائی کرنے کے لیے اور نیکسٹ پروجیکٹ کیا ہونا چاہیے کہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہو جائے گا جو اٹریکٹ کرے گا باہر کی بھی انٹرسٹ، ہمارے اندر بھی، اور لوگوں کے اندر بھی کانفیڈنس آئے گا؟ ایسا کون سا ریڈی کیس ہے جس کو پی آئی اے کے بعد لینا چاہیے پرائیویٹائزیشن کے لیے؟ جو مشکل کام ہوگا، کچھ کام آسان ہے. HBFC کی ٹرانزیکشن ہماری چل رہی ہے، وہ اگر پرائس میچ نہیں ہو تو ہم پھر سے لے آئیں گے. ZTBL چل رہی ہے، آسان کام. جو آئی تھنک چیلنجنگ کام ہوگا اس کے بعد نیکسٹ چیلنج، وہ ہے ڈسکوز. ہمارے ڈسکوز بیچنا ول بی اے چیلنج، بیکاز اوور آل آپ کی انرجی کا گریڈ کے اوپر وہ تو آپ خود کر چکے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ پورا کر کے آئے پھر بھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد بھی نہیں ہوا. لغاری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اس مارچ کو، اس اپریل کو وہ بھی نہیں ہوا. یہ تو کوئی بہت بڑا مصیبت ہے. نہیں، یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اب اس کو ہم پرائیویٹائز کریں یا لانگ ٹرم کنسیشن پہ دیں، اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، بٹ دیٹ ول بی اے بگ چیلنج. یہ اسٹریٹجک ڈیسیژن بھی نہیں ہے نا ابھی، تو اس کا مطلب ہے نہیں، اس میں ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن ہو چکا ہے کہ حیدرآباد، سکھر، پشاور، ہزارہ یہ لانگ ٹرم کنسیشن پہ ہوں گی. جو 3 پہلے ہم ڈسکلوز لا رہے ہیں، اسلام آباد، گجرانوالہ، فیصل آباد، اس کو پرائیویٹائزیشن میں کرنا ہے. اس میں ایک کیچ یہ ہے کہ ان کی جو ایسٹ ویلیو بہت زیادہ ہے. اس کے اندر جو زمینیں ہیں اوور دا لاسٹ 50 ایئرس جو آئیں، 50-60 ایئرس، ان کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی. لیٹس اگر 100 روپے ہے، لیکن جو ریٹرن آ رہا ہے اس کے حساب سے انویسٹر کو 30 روپے سے یا 40 روپے سے اوپر ورتھ نہیں ہے. تو کیا آپ 100 روپے کی چیز 40 روپے میں بیچیں گے؟ آپ بیچیں گے نہیں. تو اس کے اوپر فیصلہ ہو، یہ انشاءاللہ ہم اگلے 2-3 ماہ میں کر لیں گے. بٹ ڈسکوز ول بی اے چیلنج. اچھا کچھ اور چیلنج ہے، فار ایگزامپل جو ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن میں نہیں ہے، بٹ ایز اے کنٹری ہمیں سوچنا ہوگا ریلویز فار ایگزامپل، کہ ہم ریلویز کا کیا ماڈل کریں کہ اس ملک کے اندر وہاں پہ ایک کنیکٹیوٹی کا بھی اس کی امپورٹنس ہے، لوگوں کے ٹریول کے لیے فیول سے بچنے کی بھی امپورٹنس ہے. وہ تو ہر لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو وہ آئی تھنک چیلنج ہوگا، لیکن وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس چیلنج ایک تو یہ ہے، لیکن کچھ اچھی چیزیں یہ ہیں کہ بینکوں کے علاوہ جو میں نے بیان کیا، اس کے علاوہ انشورنس، ہم اسٹیٹ لائف پر کام کرنا ہم نے شروع کر دیا. وہ ہے ایئرپورٹ جب آپ دیں گے. اچھا جب پی آئی بکے گی تو دیکھنا ہوگا کہ جو بھی بائر ہے وہ اس کا ہب کہاں بناتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ہب اینڈ اسپوک کا ماڈل بہت ہی پوٹینشیل ہے اس میں. بیکاز ہم جہاں ہماری جو جغرافیکل لوکیشن ہے اس میں ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، وی آر سٹنگ ایٹ دس ان دا سینٹر آف دس. تو جو نیا بائر ہوگا اس کے لیے وہ کون سے ایئرپورٹ کو اپنا بناتا ہے ہب، اور
اس وقت ہم اسلام آباد لاہور کراچی لانگ ٹرم کنسیشن پہ دے رہے ہیں, تو آئی تھنک اٹ ول بی ویری گڈ فار دا کنٹری. اور اس کو اگر ہم نے پراپرلی ایگزیکیوٹ کر لیا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن میں, انشورنس میں, باقی چیزوں میں کیسا انٹرسٹ ہے ایئرپورٹس میں, کیونکہ وہ بھی ایک اسٹرگل نظر آ رہی ہے. مطلب جو ہم ایئرپورٹس کو کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی اسٹرگل ہے, کیا اسٹیٹس ہے؟ ایئرپورٹس میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. اب وہ ٹرانزیکشن کس طریقے سے اسٹرکچر ہوتی ہے وہ کیچ ہے, بیکاز لاہور اور کراچی کے اندر آپ کو ایکسپینشن کی ضرورت ہے, اور وہ ایکسپینشن $700 ملین سے $1 بلین کی ایکسپینشن ریکوائرڈ ہے. اسلام آباد میں اتنی نہیں ہے, تو اس میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. اور ہم اس میں یہ جو کام کر رہے ہیں, ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کی جو ایڈوائزری ہے ایئرپورٹس کی بڑی اچھی ٹیم ہے ان کی, انہوں نے منیلا وغیرہ کو بھی لانگ ٹرم کنسیشن پہ انہوں نے اسٹرکچر کیا ہے, تو وی آر ٹاکنگ ٹو دیم. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بھی اگلے فرسٹ کوارٹر نیکسٹ ایئر میں یو ول سی سم پروگریس. کیسا یہ جب آپ کے لوگ جاتے ہیں, یہ مثال کے طور پہ ایئرپورٹس کے لیے, پاکستان کے بارے میں کیا ویو کیا ملتا ہے آپ کو؟ کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ گئے تو انہوں نے کہا یار پاکستان چھوڑو, کسی اور جگہ کی بات کرو. کیا ویسے اوور آل کیا ویو بنا؟ پرہیپس عمان میں ایسا ہوا یا وٹ ایور. اچھا نہیں, میں نے تو دیکھا ہے, مجھے تو آلریڈی کالز آ رہی ہیں باہر سے. مجھے تو لوگ کہہ رہے ہیں آپ G2G میں ہمیں دے دیں, تو ہم نے کہا نہیں, ہم چاہتے ہیں اوپن بڈنگ میں جائے تاکہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو. تو میرا تو پرسنل خیال ہے کہ کافی پوٹینشیل ہے. اس کی وجہ ہے نا کامران بھائی, ابھی ہمارے ایئرپورٹس پہ بہت تھوڑی بہت کیفیز ہیں, کوئی پراپر شاپنگ جگہ بھی نہیں ہے, ریسٹورینٹس نہیں ہیں, تو آئی تھنک کہ اور ہمارے ایئرپورٹ آج کی تاریخ میں ٹرانزٹ ہب نہیں ہے, فائنل ڈیسٹینیشن والے. تو ایئرپورٹس کے اندر جو لوگوں کا انٹرسٹ, انہیں پتہ ہے کہ اگلے 10-20 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر ٹرانزٹ ٹریفک بڑھے گی, تو دل بی اے لاٹ مور منی ٹو بی میڈ. اور PIA کی پرائیویٹائزیشن کے بعد جو ہم تھوڑا سا انرجی دیکھیں گے تو وہ تو ڈیفینیٹلی پھر ہیلپ کرے گی. بالکل. تو ٹیوزڈے, ویڈنسڈے, تھرسڈے, بائی دا ویکینڈ, نیکسٹ ویکینڈ ہم اناؤنس کر چکے ہوں گے کہ PIA کون جا رہا ہے. وہ جو نئے اونرز ہوں گے وہ اب اپنی گاڑی واڑی کو ایگنیشن کو آن کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ ٹیوزڈے کو اناؤنس کر دیں گے, اس کے بعد اپروولز جو ہوں گی وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. پلیزر. تھینک یو.